بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ حضرات نے پوسٹاں بھی پڑھیاں ہو سن کہ 17 نومبر کو انشاءاللہ کنیران تے مولوی کلیم اللہ صاحب دا بھی پروگرام ہو سی، نالے اساری بحث بھی ہو سی، چونکہ انہوں دا تعلق مرکزی اشاعت و توحید و سنہ دے نال ہے، اور الحمدللہ ساڈا اشاعت و توحید و سنہ اکابرین اشاعت و توحید و سنہ اس دے نال ہے. تو چونکہ بستی کنیران والی وہ اشاعت و توحید و سنہ دے نال ہے، اور وہ مسجد بھی الحمدللہ ساری ہے، ساری اتھاں حلقہ ڈھکی دے دروز دا بھی تقریباً ماہانہ پروگرام رہندا ہے، 4 درس رہنے. تو اتو دے جڑے پروگرام رکھاون والے ہن وہ مولانا نذیر صاحب جو کہ حال میاں والی رہنے نے، مسجد بھی سنبھالی ہوئی نے، اور قاری منظور صاحب جو کہ ہن اسے مدرسے دے پڑھے ہوئے، لیکن وہ بس انہاں دے بارے ہن کیا کھویں کہ جڑے وفا نہ کریں اپنے مرکز دے نال، اپنے اساتذہ دے نال، وہ دریا خان بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کلیم اللہ صاحب دا پروگرام رکھایا ہے. بھر کا پہلی اللہ تعالیٰ سا کو یہ کامیابی دیتی ہے کہ الحمدللہ جامع مسجد ابو بکر صدیق وانڈا کنیرا والے اس سٹیج دے الحمدللہ انہاں جلسہ نہیں کیتا. انہاں آخیا بھی اساں جلسہ جے رہے وہ اپنی حویلی دے وچ کرے سو. تو اساں کہ ٹھیک ہے بات حویلی دے وچ وہ آ گئے، لیکن اساں آخیا بھی انہاں اپنے جڑے مرکزی انہاں دے مضامین ہیں نا سب مرکزی اشاعت و توحید و سنہ والاں دے 4-5 جڑے وہ مضمون چاہ کے ٹردے پھردے ودے ہیں، قرآن پاک دی تعریف کرے نہیں، تو اساں کہ بھئی او اتھاں بیان نہ ہو سے. تو الحمدللہ آج وہ تاریخ ہے 17 تاریخ ہے، اور آج ساڈا ایک وفد جو کہ حضرت مولانا مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ راشد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں کو صحت نہ رکھے، تندرستی نہ رکھے، یہ بھی تشریف گنایا ہن، اور انہوں نے آج مدرسے دے اندر آ کے طلباء کو آخری 2 سورتاں بھی پڑھائیں ترجمہ تفسیر دے نال، اور یہ الحمدللہ مدرسہ دے اندر موجود رہ گئے. تے مولوی نذیر صاحب دے نال رات اس نے عثمان غنی بھائی نو کال کیتی ہے تے 52 منٹ ملے رہے ہیں. تے ایا وہ ساکو کریندے رہ گئے ہیں جو بھئی تساں نہ ہو تے رولا نہ مراؤ تے فلان نہ کرو تے ساکو جلسہ کران دیو تے میں صرف روٹی پکائی پی ہاں تے کوئی مسئلے بیان نہ کرے سی، کوئی مسئلے بیان نہ کرے سی. تے بہرحال ساکو بڑیاں منتاں سمجھتا اس لحاظ دے نال وہ کریندے رہ گئے. اساں انہاں کو آکھیا بھئی ٹھیک ہے تساں جلسہ کراؤ اپنی حویلی دے وچ، لیکن یہ ہے جو بھئی وہ اپنے جڑے مسائل ہیں وہ انہاں دا بیان نہ کرے سی. تاں دوجا اساں انہاں دے نال کوئی اساڈا الحمدللہ اج تائیں لڑائی دا اساڈا کوئی نظریہ کانہ ہے جو بھئی اساں انہاں دے نال کوئی لڑائی جھگڑا دنگل فساد کرے سو، کوئی اساڈا الحمدللہ نہ پہلے نظریہ ہے تے نہ ہن ہے. محض بھئی اتھا ون کے مولوی صاحب دے نال اساں ملاقات کرے سوں، اور چند جڑے سوالات ہو سن اساں وہ کرے سوں، انہاں دا انہاں کو جواب گھن سو. تو اسا کہ ٹھیک ہے مولانا عبداللہ راشد صاحب یہ ناسن تے بے شک تساں لگے ہوئے تساں تھوڑی ملاقات کرا دے سو. تو اساں ساڈا ایک وفد اتھوں کل گئے ہے الحمدللہ، طلباء بھی گئے مدرسے والے تے سارے ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب، حضرت مولانا امیر اعظم خان صاحب، مولانا حسرت صاحب اور مولانا مفتی فخر الدین صاحب یہ سارے نال گئے ہیں. تے اساں مولانا عبداللہ راشد صاحب کو اپنے مدرسے دے اندر جتنا بلایا ہے، انہاں کو اسے واسطے ہی نہیں سے لیتا جو بھئی کوئی انہاں دے طرفوں کوئی رولا فساد نہ ہوئے. اساں محض ملاقات دی خاطر اساں وانڈا کنیران دے پہنچے ہیں. وقت اساں انہاں دے جلسے گاہ دے وچ نہ وڑے، اساں کہ چلو یہ جلسہ اپنے اسے حساب دے نال کریں. انہاں تقریراں بھی کیتیاں ہیں، اور اساں مسجد وچ اتھاں کے انتظار وچ بیٹھ گئے ہیں. جو ساکو آکھنے جو بھئی مول نذیر صاحب آکھے جو بھئی آخر دو تے تھوڑی ملاقات کرے سو کلیم اللہ صاحب نال. اساں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اساں حاضر ہیں. جی میں اس تقریر ختم کیتی ہے، اساں مسجد دے کول نکل کے اساں اپنے ڈالے دے سوار ہو کر کے اساں اسی طرح ویندے پئے سے جہی طرف مولوی کلیم اللہ صاحب موجود ہے. تو جی میں اس کو پتہ لگا بھئی وہ آندے پئے ہیں، تو اس کہ بھئی میں کئی ملاقات نہیں کرنی، کہہ کو میں نہیں ملنا، حتیٰ کہ وہ آدھے رہن بھئی مولوی صاحب اساں تیری روٹی پکائی پائیں، اس کہ میں روٹی شوٹی نہ کھاندا، بالکل تساں روٹی انہاں کو کھوا چھوڑو تے کوئی میں ملاقات نہ کریں دا، کوئی انہاں کو نہ ملدا. تو اس اسنا دے اندر اساں اسے رستے دے ٹور پئے جہے طرف وہ مولوی کلیم اللہ صاحب بیٹھا ہی، لیکن رستے دے درمیان دے اندر عوام آ گئی ہے، کچھ سیکورٹی دے افراد آ گئے ہیں. تو انہاں مطلب آخیا بھی ملاقات نہیں تھی سکتی. تو مولوی کلیم اللہ صاحب اتاں اساں کو مطلب عوام دے ایک جمع دی بند کر کے تے انہاں مولوی کلیم اللہ صاحب کو باہر نکال چھوڑا ہے. ہاں تو وہ الحمدللہ اج دے اس پروگرام دے کولوں اس اساڑی نال ملاقات نہیں کی تھی، اور وہ
اتو اساڈے اس علاقے دے وچوں بھج گیا ہے تے انشاءاللہ وقت بھی اساڈا چیلنج ہے اس کو کہ انشاءاللہ ہن جدوں بھی اس علاقے دے اندر آسی تو اساں اس کو انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اس کو اپنیاں ہن نہیں مارن دیونیاں، قرآن دی تعریف نہیں کرنی انشاءاللہ تے نہ قرآن دی تعریف ہون دے سو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین دے بارے بیان نہ کرن دے سو انشاءاللہ تعالی۔ تو الحمدللہ اسا شکر گزار ہیں کہ اساڈی دعوت دوتے مولانا صاحب اپنی مصروفیات دے کل وقت نکال کے مولانا عبداللہ راشد صاحب، مولانا مفتی فخر الدین صاحب یہ تشریف گنائے ہیں تے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسا کو ایک کامیابی دیتی ہے کہ انہاں سن نال مناظرہ باس اپنی جگہ دوتے بلکہ انہاں تا صرف سارے کول ملاقات کرن دوتے بھی انکار کر دیتا ہے تو وہی تو دم چھپا کے تے بھاگ گئے۔ بس اساڈی یہی ہے اللہ تبارک و تعالی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مدرسہ کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں، جامعہ عربیہ اسلامیہ ڈھکی، تحصیل پہاڑ پور، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، الحمدللہ یہ ادارہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا نظریاتی ادارہ ہے اور اس کے بانی شمشیر بے نیام شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمہ اللہ رحمتً واسعۃ کاملہ، وہ بھی پکے نظریاتی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین کے نظریات کے ساتھ متفق تھے۔ صاحبزادہ حضرت مولانا احمد علی صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ آپ آئیں، ہم ان کے حکم کے اوپر حاضر ہوئے اور ہم ان کی اور ان کے تمام رفقا کی استقامت کو اور نظریات کی پختگی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آئندہ بھی جب کبھی یہ ہمیں حکم فرمائیں گے انشاءاللہ ہم ان کے حکم پر ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی عادت موسم، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا۔ بالکل ڈھکی سے یہاں وفد، میں بھی اس میں موجود تھا، وہاں پہنچے تو ہمارا آپس میں مشورہ ہوا۔ بعض دوستوں نے کہا کہ پنڈال کے اندر جانا چاہیے۔ بہرحال ہمارا کسی جلسے کے ساتھ یا کسی کی ذات سے نہ پہلے اختلاف تھا نہ اب ہے، نہ بستی کنیرا والوں کے ساتھ، بلکہ پاکستان کی کسی فرد کی ذات سے نہیں، نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور جو نظریات ہیں وہ علمی بنیاد پر حل ہونے چاہیے۔ نہ پہلے ہم لڑائی جھگڑا کے قائل تھے نہ اب ہیں، دلائل کی دنیا میں ہم بات کرنے کے لیے گئے تھے، اور مولانا نذیر احمد صاحب میرے سامنے فون کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جلسہ ختم ہوگا تو آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ بحمدی تعالیٰ جیسے جلسہ ختم ہوا اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، ہم مسجد کی طرف گئے، ادھر سے مولانا قاری کریم اللہ صاحب کی گاڑی آ رہی تھی، ادھر سے ہمارا ڈالا۔ چونکہ وقت طے تھا کہ جلسے کے بعد ملاقات ہونی ہے تو گاڑیاں آمنے سامنے آ گئی، تو ہم نے سمجھا کہ مولانا صاحب تو آ گئے، قاری صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے فوراً جواب دے دیا کہ مجھے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ملاقات نہیں کرتا۔ بس مولانا احمد علی صاحب نے فرمایا کہ نہیں ملاقات ہو جائے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ اسی گفتگو میں تھے کہ درمیان میں عوام آ گئی، رش آ گئی، پھر بات بڑھتی گئی۔ بہرحال مولانا صاحب نے ملاقات کرنا بھی نہ چاہی اور ہم وقت مانگتے رہے، وقت پر بھی وہ ٹال مٹول کرتے رہے کہ یہ شرط ہے، امیر لکھواؤ، فلاں کرواؤ، فلاں کرواؤ۔ بہرحال اسی امیر والے بہانے کے تحت انہوں نے اپنی جان بچائی۔ درمیان میں پولیس والے آئے، انہوں نے قاری صاحب کی گاڑی کو رستہ دے دیا، وہ آگے بھاگے، ہماری گاڑی پیچھے تھی، اور راستوں میں چونکہ
सफ़र के अपने रास्ते के दरमियान चीज़ें आती रहीं तो कारी साहब चले गए, हम इस वक्त ढक्की में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आइंदा भी जो है ना नज़रियाती जो है अपना दिफा वो हम करते रहेंगे। किसी की ज़ात से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लोगों को इसको ज़ाती इख्तलाफ नहीं बनाना चाहिए, ये एक इल्मी इख्तलाफ है और इसको दलाइल की दुनिया में हल करना चाहिए। व आखिर दावाना नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, आने रिसालत जिंदाबाद, हुकूमत कुरान जिंदाबाद, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल्ला राशिद साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब जिंदाबाद, मौलाना मुफ्ती फखरुद्दीन साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।